کعب بن اشرف جو ہے یہ ایک یہودی تھا، اور یہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں کے ساتھ تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا اور ان کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور ہمیشہ لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جو ہے بھڑکاتا رہتا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں فتح بدر کی بشارت پہنچی تو یہ جو کعب بن اشرف تھا اس کو بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ یہ یہودی تھا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ تو اس کو بڑا صدمہ ہوا اور اس نے یہ کہا کہ اگر تو یہ خبر صحیح ہے، یعنی کہ اگر مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے اور بڑے بڑے سردار جو ہیں اور اشراف جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو پھر زمین کا جو بدن ہے، یعنی کہ زمین کا اندر جو زمین کا پیٹ ہے وہ اس کی پشت سے بہتر ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے سے بہتر ہے کہ مر جائے بندہ، اور اس سے جو ہے بہتر ہے مر جانا، تاکہ جو آنکھیں ہیں یہ اس ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھیں۔ یعنی کہ جو ان کے لوگ مارے گئے تھے کہ وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آنکھیں اس ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھیں، اور زمین کا بطن جو ہے وہ اس کی پشت سے بہتر ہے۔ پھر جب اس کو اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی مسلمان جو ہیں ان کو فتح مل چکی ہے اور بڑے بڑے مکہ کے سردار مارے جا چکے ہیں، تو وہ ان مقتولین بدر کی تعزیت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا، اور جو لوگ بدر میں مارے گئے تھے ان کے لیے اس نے مرثیے لکھے۔ یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں عورتیں خواتین جو ہوتی ہیں وہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ ایسے رواج ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خاص قسم کا جو ہے وہ مرثیہ گا کر تو وہ رو رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے اس نے مرثیے لکھے، تو ان کو پڑھ پڑھ کر یہ خود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی رلاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ لوگوں کو جوش دلا دلا کر جو ہے آمادہ کرتا تھا کہ ان سے قتال کریں، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ لڑائی کریں۔ ایک روز قریش کو حرم میں لے آیا اور سب نے بیت اللہ کا پردہ تھام کر جو ہے مسلمانوں سے قتال کرنے کا حلف اٹھایا، اور بعد پھر یہ مدینہ واپس آیا اور آ کر اس نے مسلمان عورتوں کے بارے میں اس طرح عشقیہ اشعار کہنا شروع کر دیے، یعنی کہ جو مسلمان عورتوں کے بارے میں اس طرح کے عشقیہ اشعار کہا کرتا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ یہ ایک بڑا شاعر تھا۔ کعب بن اشرف جو ہے یہ ایک بڑا شاعر تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا، اور کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ہمیشہ بھڑکاتا رہتا تھا، اور یہ مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر و تحمل کا حکم فرماتے رہے، اور جب یہ کسی بھی شرارت سے باز نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بہانے بلایا، اور کچھ آدمی جو ہے وہ اس نے ان کو متعین کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کو قتل کر ڈالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جیسے ہی بیٹھے تھے کہ ان کو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے فوراً جو ہے روح الامین جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں ان کے پروں کے سائے میں باہر تشریف لے آئے، اور واپسی کے بعد پھر اس کے قتل کا حکم دیا، کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ تو جیسے ہی یہ سنا تو یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قتل چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، یعنی کہ ایسے میں الفاظ کہوں جو ذو معنی ہوں، یعنی کہ اندر سے میرا مطلب کچھ اور ہو اور وہ میری باتوں کا مطلب کچھ اور سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اس کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا کہ یہ مرد، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہم سے فقراء اور مساکین پر تقسیم کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے، اور اس شخص نے ہم کو مشقت میں ڈال دی ہے۔ بے شک یہ چیز حریص اور طامع نفوس پر بہت جو ہے شاق اور گراں ہوتی ہے، لیکن مخلصین اور صادقین جو ہوتے ہیں وہ دل کو سچے دل سے جو ہے صدقات دینا پسند کرتے ہیں، اور فقراء اور مساکین کی امداد کرنا جو ہے ان کو انتہائی محبوب ہوتا ہے، یعنی کہ اندر سے ان کا مطلب کچھ اور تھا، اور وہ جو تھا شخص کعب بن اشرف وہ ان کی باتوں کا مطلب کچھ اور لے رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ میں اس وقت آپ کے پاس قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کعب نے کہا کہ ابھی آگے آگے چل کے دیکھنا کہ تم لوگ جو ہے خدا کی قسم ان سے اکتا جاؤ گے۔
تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو ہم ان کے پیرو ہو چکے ہیں، یعنی کہ اب تو ہم ان کی بات مان چکے ہیں، اب ہم ان کے دین پر چل چکے ہیں، تو ان کا چھوڑنا جو ہے ہم پسند نہیں کرتے۔ یعنی کہ دل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہ ہم اپنے انجام کے منتظر ہیں کہ ہمیں جنت ملے۔ اور سامنے سے وہ جو ہے محمد بن مسلمہ کے رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ کعب بن اشرف کے سامنے اس طرح بات کر رہے تھے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب تنگ آ چکے ہیں، اس طرح کے وہ ذومانی باتیں کر رہے تھے تاکہ وہ اس کو کنفیوز کر سکیں۔ اور دل میں ان کا یہ انجام تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور دشمنوں کی جو ہے شکست یہ یقینی، اور ہم اس کو چھوڑنا جو ہے اس پسند نہیں کرتے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا، اس شخص کو کہا، کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اس کو کہا کہ اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ غلہ جو ہے وہ بطور قرض دے دیں۔ تو کعب نے پھر یہ کہا کہ بہتر ہے کہ لیکن کوئی آپ چیز جو ہے ہمارے پاس رہن رکھ دو، یعنی کوئی چیز آپ گروی رکھیں اور اس کے بدلے میں آپ غلہ لے جائیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو صحابہ کرام گئے تھے اس کے پاس بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہیں؟ تو کعب نے کہا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ اول تو یہ کہ ہماری غیرت جو ہے وہ اس بات کو جو ہے گوارا نہیں کرتی، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ حسین و جمیل اور نوجوان ہیں۔ تو کعب نے کہا کہ آپ اپنے لڑکوں کو رہن رکھ دو۔ جب اس نے دوسرا آپشن لڑکوں کا دیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے ساری عمر یہ ان کو کہتے رہیں گے کہ تم لوگ جو ہے 2-3 کلو غلے کے لیے جو ہے ان کے معاوضے میں تم لوگ رہن رکھے گئے تھے، تو ہم لوگ جو ہے یہ بھی مطلب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے ہتھیار جو ہیں وہ آپ کے پاس رہن رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ گروی رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کعب نے کہ ٹھیک ہے، اور اس نے اس بات کو منظور کیا کہ آپ لوگ ہتھیار جو ہے وہ گروی رکھ کے آپ لوگ آ کر غلہ لے جائیں، اور اس نے ایک ٹائم مقرر کیا شام کا، رات کے وقت، کہ آپ لوگ اس وقت پہ آ جائیں اور آ کر غلہ لے جائیں اور ہتھیار جو ہے وہ ہمارے پاس رہن رکھ دیں۔ اب حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر انہوں نے کعب کو آواز دی، اور کعب جو ہے وہ اپنے قلعے سے اس نے اترنے کا جیسے ہی ارادہ کیا، تو یہودی چونکہ قلعوں میں رہتے تھے، قلعے بنائے ہوتے تھے نا انہوں نے، اور قلعے بنا کر وہاں پر یہ رہا کرتے تھے یہود زیادہ تر۔ تو بیوی نے اس سے کہا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تو کعب نے کہا کہ محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ جو ہے یہ دونوں آئے ہوئے ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے، تم فکر نہیں کرو۔ تو بیوی نے اس کو کہا کہ مجھے ان کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کعب نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو اس کو ضرور جانا چاہیے۔ اب یہی باتیں ہو رہی تھی کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے جو ہے بال سونگوں گا، تو جب دیکھو کہ میں نے اس کو بالوں سے صحیح پکڑ کر قابو کر لیا تو تب اس کی گردن کاٹ لینا۔ اور اسی طرح پھر وہ جب نیچے آیا تو سر تا پاؤں جو ہے وہ خوشبو سے معطر تھا، یعنی کہ بہت زیادہ اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج جیسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگھی ہی نہیں، یعنی کہ جیسی خوشبو تم سے آ رہی ہے، جو تم نے لگائی ہوئی ہے، اس طرح کی تو خوشبو کبھی میں نے سونگھی ہی نہیں۔ تو کعب نے بڑا اتراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ اپنی بیوی کی اس نے بات کی۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ جو ہے مجھے اس بات کی اجازت دیتے کہ میں آپ کے سر کو یہ جو آپ نے عطر لگایا ہوا ہے آپ کو سونگ سکوں؟ تو کعب نے کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر آگے بڑھ کر اس کے سر کو سونگا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی سونگیں، یعنی کہ یہ ایک طرح سے ان کا پلان تھا کہ ہم اس طرح سے اس بہانے سے اس کی گردن کو میں قابو کروں گا اور تم لوگ اس کی گردن کاٹ لینا۔ تو اس طرح پھر انہوں نے سونگا۔ کچھ دیر کے بعد پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دوبارہ سونگنا چاہتا ہوں، تو آپ دوبارہ اپنے سر کو سونگنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو کعب نے کہا کہ شوق سے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور سر سونگنے میں مشغول ہو گئے۔ اب جب اس کے سر کے بال جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیے تو ساتھیوں کو پھر اشارہ کیا اور فوراً ہی پھر انہوں نے اس کا سر قلم کیا اور اس کا کام اس طرح سے تمام کیا۔ اور آخری وقت تھا رات کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ پہنچے، یعنی صحابہ کرام اس کا سر لے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ اور ان لوگوں نے پھر جواباً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک سب سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کعب بن اشرف کا سر ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
اور جب یہود کو اس واقعے کا علم ہوا کہ کعب بن اشرف مارا جا چکا ہے اور اس طرح سے مارا گیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارا سردار جو ہے وہ اس طرح مارا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتا تھا اور لوگوں کو جو ہے ہماری قتال پر آمادہ کیا کرتا تھا۔ تو اور جیسے ہی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو وہ بڑے جو ہے دم بخود رہ گئے اور کوئی وہ جواب بھی نہ دے سکے، اور یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ ہم باہر سے تو وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اندر سے وہ منافق تھے، تو ان کو یہ تھا اندازہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا علم نہیں ہوگا کہ ہم سچ میں مسلمان نہیں ہیں، ہم اندر سے منافق ہیں۔ تو اس لیے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ مطلب یہ ان کو کیسے پتہ چلا، اور وہ بڑے جو ہے وہ لاجواب رہ گئے۔ بعد ازاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ آئندہ جو ہے کوئی بھی یہود میں سے اس طرح کی حرکت نہ کرے گا۔ اب یہ جو کعب بن اشرف تھا اس کے قتل کی بہت ساری وجوہات تھیں، صرف یہی نہیں کہ وہ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، بلکہ اس کے قتل کی بہت زیادہ جو ہے وہ وجوہات تھیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو کفار مکہ کو ابھارتا رہتا تھا، ہر وقت ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی جو تھی وجہ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخانہ کلمات کہا کرتا تھا، اور تیسری جو وجہ تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں یہ اشعار کہا کرتا تھا، یعنی کہ ایسے اشعار کہتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تھی۔ اور چوتھی جو وجہ تھی اس کی وہ یہ تھی کہ یہ مسلمان عورتوں کے بارے میں وہ اشعار اور غزلیات وغیرہ کہتا تھا، جس سے مسلمان عورتوں کی جو ہے وہ بے حرمتی ہوتی تھی، مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں یہ اس طرح سے تشبیہ کا اظہار کیا کرتا تھا۔ پانچویں جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ غداری، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس وقت یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک عہد ہوا تھا، جس کو ایک عہد نامہ ہوا تھا کہ جس کے مطابق یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ یہود نہ تو خود مقابلہ کریں گے اور نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر مقابلے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ تو اس عہد کا جو ہے اس نے غدر کیا تھا، اس عہد کو توڑا تھا۔ اور چھٹی جو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دعوت کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اور ساتویں جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ دین اسلام پر لعن طعن کیا کرتا تھا، یعنی کہ اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور یہی تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کا قتل کیا گیا۔